رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله در رسول سے ہرگز میں ٹل نہیں سکتا در رسول سے ہرگز میں ٹل نہیں سکتا بہشت سے بھی میرا دل بہل نہیں سکتا نہ جس میں پھول ہوں پہ رسول کے اے دل نہ جس میں پھول ہوں پہ رسول کے اے دل وہ نخل آرزو تا عشر پھل نہیں سکتا وہ نخل آرزو تا عشر پھل نہیں سکتا میں رسول کا ایسا سرور ہے جس پر میں رسول کا ایسا سرور ہے جس پر خرد کی ترشی کا جادو بھی چل نہیں سکتا میں رسول کا ایسا سرور ہے جس پر خرد کی ترشی کا جادو بھی چل نہیں سکتا در رسول سے ہرگز میں ٹل نہیں سکتا بہشت سے
تبارک و تعالی ہمیں در رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت، عقیدت اور احترام نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کے اس مختصر سے وقت میں پوری امت کے وجود میں آنے کا غرض و مقصد بیان کرنا ہے۔ ایک اصول یاد کر لیجیے کہ کسی چیز کی وجود و ہستی کی کوئی غرض و غایت یا اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیز وجود میں آتی ہے، اور جب تک وہ چیز اپنی غرض و غایت پوری کرتی رہے تو اس کی قدر و منزلت بھی باقی رہتی ہے۔ جب وہ چیز اپنے غرض و غایت یعنی مقصد پورا کرنا چھوڑ دے تو پھر مالک اس کی قدر و منزلت بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کی دیکھ بھال اور حفاظت بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی یہ مائک ہے، اگر یہ اس کا بنانے کا ایک مقصد ہے کہ لوگوں تک آواز پہنچے، جب تک یہ مائک آواز پہنچاتا رہے گا اس کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی، اس کی قدر و منزلت بھی ہوتی رہے گی، اس کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی۔ جب یہ اپنی غرض و غایت یعنی جو اس کا مقصد ہے اس کے بنانے کا، اس کے وجود میں آنے کا کہ لوگوں تک آواز پہنچانا، جب یہ چھوڑ دے گا اس کی غرض و غایت ختم ہو جائے گی، اب نہ اس کی حفاظت ہوگی نہ اس کی کوئی قدر و منزلت ہوگی، اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو ایک واقعے سے آپ کو بات سمجھاتا چلوں۔ ایک شخص نے اپنے سر پر ایک گٹھڑی رکھی ہوئی تھی جس میں چوڑیاں تھیں، وہ فروخت کرنے چلا، راستے میں ایک ڈاکو سے پالا پڑ گیا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، گلی کے سرانے پہ کھڑا ہے۔ جیسے ہی یہ شخص وہاں پہنچا اس نے زوردار ڈنڈا اس کی گٹھڑی پر مارتے ہوئے پوچھا کہ بتاؤ اس میں کیا ہے؟ اس صاحب نے بڑی معصومیت سے بڑی دھیمی آواز سے کہا کہ صاحب ایک ڈنڈا اگر اور مار دیجئے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی چوڑیاں جو آپ کی ایک ضرب سے آدھی تو ٹوٹ چکی ہیں، اگر دوسری ضرب لگی تو یہ ایک بھی باقی نہ رہے گی۔ جب یہ ساری ٹوٹ جائیں گی تو سمجھو وہ تو ایک کچرا ہو گیا، شیشہ بن گیا، کانچ بن گئی، ان کا کوئی مقصد نہ رہا۔ اسی طرح عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت جب مارز وجود میں آئی، اس کو بنایا، تخلیق فرمایا، تو اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا؟ آیا یہ مقصد اور غرض و غایت جس کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیں بنایا وہ پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی عزیزان محترم کہ جب تک جو چیز کسی مارز وجود میں آئی ہے وہ اپنی غرض و غایت پوری کرتی رہے گی، اس کی قدر و منزلت بھی ہوگی، اس کی حفاظت بھی ہوگی۔ یعنی سر کے بال ہیں، اگر ہم جب سر پر ہیں تو اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، بڑا شیمپو لگاتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، سنوارتے ہیں، اسے بڑا ان کا خیال رکھتے ہیں کہ گرنے سے بچاتے ہیں۔ لیکن چند مہینوں چند دنوں کے بعد اگر کسی نائی کے پاس جا کر یہ بال کٹوا دیں، اب وہ بالوں کا ڈھیر آپ کے سامنے پڑا ہے، کوئی شخص یہ کبھی گوارا نہیں کرے گا جن بالوں کی وہ ہمیشہ حفاظت کرتا تھا، تیل لگایا کرتا تھا، کنگھی کیا کرتا تھا، سنوارتا تھا، اسے قسم قسم کے شیمپو لگاتا تھا، کیا کسی نے وہ گٹھڑی بنا کے گھر لے آیا بالوں کو؟ کیا اب بھی اس کی حفاظت کرے گا؟ نہیں۔ ان کی جو غرض و غایت تھی وہ سر کے اوپر حسن جما رہے تھے، حسن بکھیر رہے تھے، اب وہ پورا ہو گیا، وہ سر سے کٹ کر نیچے گر گئے، اب ان کی وہ قدر و منزلت نہیں رہی، چونکہ حفاظت بھی نہیں ہوگی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے عزیزان محترم، ہمیں آج بھی زمانہ جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے، جو سوال، بلکہ ہر مومن مسلمان کے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آج مسلمان کی قدر و منزلت کیوں کھو گئی؟
آج مسلمان کی قدر و منزلت کیوں کھو گئی؟ اس کا جواب قرآن نے یوں بیان فرمایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو اس طرح بیان فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم تمام امتوں سے بہترین امت ہو۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب آگے غرض و غایت اور مقصد بھی بیان فرمایا۔ یہ افضلیت، یہ بہتری تمام امتوں سے کس وجہ سے ملی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ عزیزان محترم، اس آیہ کریمہ سے یہ پتہ چلا ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جو تخلیق فرمایا اور تمام امتوں سے افضلیت عطا فرمائی، کس بنا پر؟ کیا ہم بہت زیادہ خوبصورت ہیں؟ کیا ہماری قدر و منزلت کس وجہ سے ہے کہ ہم بہت زیادہ لڑاکو ہیں، ہم تھوڑی تھوڑی بات پہ قتل کر دیتے ہیں؟ کیا ہماری قدر و منزلت کس وجہ سے ہے کہ ہماری جب مرضی آئے جس کا مال چھین کر ہم کھا جائیں اور ڈگار کر نہ لیں؟ نہیں، میرے رب نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جس وجہ سے تمہیں افضلیت ملی ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا وہ ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ جب تک تم اس فریضے کو سر انجام دیتے رہو گے، تم تمام امتیوں سے افضل بھی رہو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہاری قدر و منزلت بھی رہے گی، اور تمہاری حفاظت بھی ہوتی رہے گی۔ حفاظت، آج کیا وجہ ہے کہ ایک دوسرا سوال بھی ذہن میں اٹھتا ہے، اب پہلے کی طرح مسلمانوں کے لیے آسمان سے ملائکہ کیوں نہیں نازل ہوتے؟ اب پہلے کی طرح مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے اللہ کے فرشتے کیوں نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے کہ آج برما کی بچیاں کٹتی رہیں، پلکتی رہیں، سسکتی رہیں، آسمان کے فرشتے نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے کہ آج فلسطین میں مظلوم مائیں بہنیں چیختی رہیں، چلاتی رہیں کہ کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آنے والا؟ کیا کوئی ہماری مدد کو نہیں آنے والا؟ کیا فلسطین کی ماں اور بہنیں، چھوٹے چھوٹے بچے جن پر آج بمباریاں کر کے یہ اسرائیل کے یہود و نصارہ عزیزان محترم بم گرا کے پھر جو مستیاں اور کہکہے لگاتے ہیں، خدا کی قسم ایک مومن کے دل سے یہ ماننے اور دیکھنے کو برداشت نہیں ہوتا کہ آج یہ کیا ہو گیا؟ کیا یہ اب اللہ کے فرشتے کیوں نہیں آتے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس وجہ سے رب تعالیٰ نے تمہیں افضلیت عطا کی، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بنایا، آج تم نے وہ غرض و غایت اور مقصد چھوڑ دیا۔ وہ مقصد ہمارا کیا تھا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم نے اسوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سینے سے لگانا تھا، لیکن ہم تو غیروں کے اسوہ کو اس طرح سے سینے سے لگا بیٹھے کہ آج وہ انگریز مفکر کی بات بار بار یاد آتی ہے۔ اس سے کسی مسلمان نے اسے کہا کہ بہت بڑے مفکر ہو اور صاحب نظر لگتے ہو، مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اسلام میں داخل کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہر چیز کو اچھی طرح جانتے ہو، پرکھے ہوئے لگتے ہو۔ تو اس انگریز مفکر نے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ جب میں اسلام کو کتابوں میں پڑھتا ہوں، تمہارے اسلام کو جب میں کتابوں میں پڑھتا ہوں جو اسلام کتابوں کے اندر موجود ہے،
دل کرتا ہے ان کتابوں پر سر رکھ کر سجدہ دے کر اور صدق کے دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں، لیکن اے مسلمان مجھ سے سوال کرنے والے، جب وہ اسلام اور افعال تمہارے اندر میں دیکھتا ہوں، تمہارے اندر دیکھتا ہوں، میرے دل کے اندر ایک بات پیدا ہوتا ہے، ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، ایک نفرت جنم لیتی ہے کہ کبھی بھی میں اس اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان محترم، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو کتاب آج، جو اسلام اور دین کتابوں کے اندر آج بھی الحمدللہ موجود ہے، ہم نے بالائے طاق رکھ کر اپنے کردار اور افعال کے اندر جو تبدیلی لائی ہے، وہ تبدیلی ان انگریز اور یہود و نصارہ کو بھی بتا رہی ہے کہ ہم کوسوں دور جا چکے ہیں اپنے اسلام اور دین سے۔ اس لیے عزیزان محترم، ایک علامہ صاحب نے خوب لکھا کہ کئی سالوں کی بات ہے، ایک ہندو بنیے سے میں نے سوال کیا، پوچھا کہ تو اب ادھار کیوں نہیں دیتا مسلمانوں کو؟ اس نے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ میں ادھار دیتا تھا، میں نے تمہاری کتابوں میں پڑھا کہ مسلمان کبھی بھی قرضہ نہیں کھاتا، قرض جب بھی لیتا ہے، ادھار جب بھی لیتا ہے ضرور لوٹاتا ہے، اگر وہ خود مر بھی جائے اس کا بیٹا یا پوتا یا اس کے نواسے قرض ادا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی قرضدار کی خود جنازہ نہیں پڑھایا، انہوں نے انکار کر دیا تھا اگر کسی پر کوئی قرضہ ہوتا۔ لیکن جو حالت وہ بنیا کہتا ہے، میں آج دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان قرضہ لے کر، مسلمان ادھار لے کر غائب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ واپسی دینے کا نام تک نہیں لیتے۔ تو عزیزان محترم، ماننا پڑے گا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مقصد عطا کیا، جس کی وجہ سے اس دنیا میں ہمیں بھیجا، تخلیق فرمایا، وہ مقصد یہی تھا کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کے آغاز میں جب نیکی کا حکم دیا، اسلام کی تبلیغ فرمائی، کافروں نے اتنی چڑھائی کر دی، اتنی چڑھائی کر دی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں محصور کر دیا جاتا ہے، آپ پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا پابند کیا گیا، آپ کے چچا کے پاس لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ بھتیجے کو منع کرو ورنہ ساری برادری ہم ختم کر دیں گے، قبیلے والے ناراض ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا نے جب ان سے بات کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں اور کہیں کہ یہ تبلیغ بند کر دے، نیکی کا حکم بند کر دے، تو کبھی بھی میں ہرگز بند نہیں کروں گا۔ یہ حکم جاری رہے گا، یہ تبلیغ جاری رہے گی، یہ نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا جاری رہے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں لوگ آگ کی طرف جا رہے ہیں، لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، میں انہیں بچانا چاہتا ہوں، جنت کی طرف لانا چاہتا ہوں، جنت کی بہاروں کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ اے مسلمانوں، گڑھے میں کودنے والوں، گڑھے پر کھڑے ہو کر چھلانگے لگانے والوں، آج بھی سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسوہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ پلٹ آؤ، اس گھڑے میں اگر گر گئے زندگی بھر تادم مرگ آخرت تک پھر نہیں نکل سکو گے۔ اور عزیزان محترم، اس عظیم مقصد کو اگر آج ہم نہیں سمجھ سکے، آج ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہمیں نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے منع کرنا چاہیے، یہ حکم اللہ کے محبوب علیہ السلام آخری دم تک انہوں نے جاری رکھا۔ اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ پر ایک مجوسی نے حملہ کیا اور عین حالت نماز میں آپ پر چھریوں کے وار کیے، آپ زمین پر تشریف لے آتے ہیں، اس حالت میں آپ کو اٹھا کر کاشان خلافت میں لے جایا جاتا ہے۔ جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس طبیب تشریف لایا، اس نے کہا کہ انہیں شہد پلائی جائے، دودھ پلایا جائے، شہد پلائی جاتی ہے وہ بھی آنکھوں کے راستے سے باہر آ جاتی ہے، دودھ پلاتے ہیں وہ بھی آنکھوں کے راستے سے باہر آ جاتا ہے۔ تو اس طبیب حکیم نے کہا کہ اے عمر،
آپ کے اب آخری لمحات ہیں، آپ نے جو وصیت کرنی ہے آپ کر لیں، آپ بچ نہیں سکتے۔ عزیزان محترم، جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زندگی اور موت کی کشمکش میں ایک انصاری جوان جب آپ کے سامنے سے گزرتا ہے، زخموں سے جسم چور چور ہے، حالت سکرات کا وقت ہے، نزا کا وقت ہے، زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں، اس ٹائم تو بچے بڑے یاد آتے ہیں، دولت بڑی یاد آتی ہے، دنیا کی محبت بڑی یاد آتی ہے، ماں باپ بڑے یاد آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے جب انصاری نوجوان گزرا جس کا تہمت شلوار ٹخنوں سے نیچے زمین پہ گھسٹ رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، او میرے بھتیجے یہ تہمت ذرا اوپر کر دے، اس لیے کہ جب یہ تہمت تو اوپر کرے گا ایک تو یہ زمین پہ گندا نہیں ہوگا، دوسرا تو پرہیزگار اور متقی بن جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگار اور متقی بن جائے گا۔ جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر آپ جب یہ فرما رہے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جب کوئی بندہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے، فرائض نبھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جیسے حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 اصحاب کرام جن کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کفار کی بستیوں میں بھیجا کہ جاؤ اسلام کی تبلیغ کرو، نیکی کا حکم دو اور انہیں برائی سے منع کرو، یہ 9 اصحاب کرام حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، حضرت خبیب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جب یہ ان کفار کی بستیوں کی طرف جانے لگے، راستے میں عثمان مکہ کے مقام پر ان پر ناگہانی حملہ ہو جاتا ہے، کفار یہود و نصارہ مشرکین مکہ ان پر بہت بڑا حملہ کر دیتے ہیں۔ اس حملے میں جناب حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ 7 اصحاب کرام بھی شہید ہوئے۔ 2 اصحاب کرام حضرت خبیب اور ایک اور صحابی ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور یہ گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے آئے۔ سنو اے عزیزان محترم، آج ان پر باتیں کرنا آسان ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرنا آسان ہے، 7 تو وہیں شہید ہو گئے، ان 2 کو یہ گرفتار کر کے لے آئے اور سولی پہ لٹکا دیا گیا، اور بے دردی سے انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ جب انہیں پتا چلا کہ عاصم بھی ان کے ساتھ تھا، انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے سامنے لایا جائے، یہ عاصم وہ شخص ہے جس نے جنگ بدر میں ہمارے بڑے بڑے سورما یعنی بڑے بڑے ہمارے آبا اجداد کو، بڑے بڑے ہمارے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا، لہٰذا ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو وہیں مارا گیا۔ انہیں یقین نہیں آیا، کہا نہیں، ہمیں یقین نہیں آیا کہ جب تک اس کے جسم کا کوئی ایسا عضو کاٹ کر نہ لاؤ گے جسے ہم دیکھ کر ہم تسکین محسوس کریں گے، ہمارے دل کو ٹھنڈک ہوگی اور مطمئن ہوں گے کہ واقعی یہ قتل ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم، اسی ارادے سے کئی کفار و مشرکین حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے قریب جب پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پھر کیسے آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے حفاظت فرماتا ہے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے فرما گئے کہ اگر تم برائی کو دیکھو، طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے منع کرو، اگر ہاتھ سے منع نہیں کر سکتے تو زبان سے منع کرو، اگر زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے تو دل میں برا ضرور جانو۔ یہ ایمان کا کم تر حصہ ہے، یہ ایمان کا کم تر حصہ ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلے تھے، راستے میں شہید ہوئے۔ اب کافر آپ کے جسم کا عضو کاٹنا چاہتے ہیں، حصہ کاٹنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا لاکھوں کی تعداد میں کہ جاؤ میرے عاصم کی ایسے حفاظت کرو کہ یہ کافر لاش کے پاس بھٹکنے تک نہ پائیں۔ یہ کفار لاش کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لاکھوں شہد کی مکھیاں بھن بنا رہی ہیں، چاروں طرف سے محاصرہ کیے ہوئے ہیں، کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ فوراً اس پہ حملہ کر دیتی ہے۔ گھنٹوں کھڑے رہے لیکن کسی میں جرت نہیں ہو سکی حضرت عاصم کی لاش کے قریب بھی کوئی جا سکے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اگر آج مسلمانوں کی عزیزان محترم قدر و منزلہ ختم ہو چکی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ قرآن نے جس وجہ سے ہمیں افضلیت عطا کی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ تو دور کی بات، آج تو ہم
بڑے دہشت گرد ہی ان کو سمجھ بیٹھے جو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات دینے والے ہیں۔ آج ہم خود کیا اس پر عمل کرتے؟ ہم نے تو بڑا دہشت گرد انہیں مان لیا جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ادھر آج یہ معاشرہ آج بھی نہ سمجھ سکا، آج بھی اپنے علماء کی قدر نہ کر سکے، اور ان نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے منع کرنے والوں کی قدر و منزلت آج نہ کر سکے، تو پھر عزیزان محترم وہ وقت دور نہیں کہ جس طرح اگر آج ہم بحمد اللہ بفضل تعالی یہاں موجود ہیں اور فخر سے ہمارا سر بلند ہے، برما کی چیختی بچیوں کی آواز ہم نہیں سن سکتے، فلسطین کے مظلوموں کی آواز ہم نہیں سن سکتے، عزیزان محترم کشمیر کے مسلمانوں کی آواز ہم نہیں سن سکتے، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ وقت یہاں بھی آئے، تو آج ہمیں اس بات پر ضرور عزیزان محترم اس بات کا اندازہ لگانا ہوگا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ ہر اس مسلمان کا کام ہے جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں خود بھی نیکیاں کرنی ہوگی اور دوسروں کو بھی نیکیوں کا حکم کرنا ہوگا، خود بھی برائی سے منع بچتے رہنا ہوگا اور لوگوں کو بھی اس کا حکم کرتے رہنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین متین پر اسوہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات نے سنت